السلام علیکم، میں ہوں کاشان اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ خانی پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ٹرانس ایکٹیوسٹ جن کا تعلق کراچی سے ہے، ماہی گل۔ ماہی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا تعارف کروا۔ تھینک یو جی، میرا نام ماہی ہے اور میں ایک ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کہا، بیسکلی میرا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے، لیکن پچھلے 7 سال سے جو ہے وہ میں خیبر پختونخوا میں رہ رہی ہوں اور ایکٹیویزم کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ماہی کی تعلیم کتنی ہے اور کراچی سے وہ پشاور ہی یا خیبر پختونخوا ہی کیوں آئی؟ میں نے جو ہے وہ ماسٹرس کیا تھا IR میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں۔ یہاں آنے کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پر جو ہے فنکشنز اور سورس آف انکم جسے کہہ سکتے ہیں، مطلب جابس وغیرہ کی اپارچونیٹی اس ٹائم میں کم تھی، کی میں نے جابس، لیکن وہاں پہ بھی وہی جینڈر بیس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ مجھے یہ لگا کہ میں جو ہوں مجھے اسی طرح سے رہنا چاہیے پھر۔ تو یہ سوچ کر، فیملی کی رسپیکٹ کو سوچ کر، میں نے کراچی کو جو ہے وہ خیر آباد کہا اور میں یہاں پشاور آ گئی۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ماہی کو کب پتہ چلا کہ وہ ایک مرد یا عورت نہیں ہے اور وہ ایک ٹرانس ہے؟ دیکھیں کہ جب کوئی ٹرانس بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو علامات ہیں، اس کے جو سمپٹمس ہیں، وہ بچپن سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ بہنوں کے ساتھ کھیلنا، لڑکیوں کی چیزوں کے ساتھ کھیلنا، دوپٹے اوڑھنا، لپسٹکس لگانا، ڈانس کرنا، یہ ساری چیزیں میرے خیال میں مجھ میں بھی تھیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ پتہ کب چلا، تو پتہ تب چلا جب سوسائٹی نے مجھے ٹیز کرنا شروع کیا۔ سوسائٹی نے جو ہے وہ مجھے یہ ریئلائز کروانا شروع کیا کہ نہیں، آپ نارمل نہیں ہیں، آپ ایک اسپیشل بیبی ہیں۔ کیونکہ مجھے وہ ساری چیزیں نارمل لگتی تھی، لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا اور میک اپ کا استعمال کرنا یا دوپٹے کا اوڑھنا، یہ ساری چیزیں مجھے اس ٹائم تک نارمل لگتی تھی۔ لیکن جب 9 میٹرک کے بعد آپ گھر سے باہر نکلتے ہو نا، سوسائٹی میں قدم رکھتے ہو، تب آپ کو سوسائٹی ریئلائز کرواتی ہے کہ آپ کیا ہو۔ جب آپ کو یہ چیز فیل ہونا شروع ہوئی تو ری ایکشن کیا تھا فیملی کا اور معاشرے کا؟ دیکھیں، فیملی تو یہی چاہتی ہے کہ بدنامی نہ ہو اور ہمارا بچہ سیف رہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کی اور میں نے بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کی۔ ایسا نہیں کہ میں ینگ ایج میں ہی یا ٹین ایج میں ہی جو گھر سے بھاگ کر اس فیلڈ میں آ گئی، نہیں، میں نے دیکھیں اسٹڈی کمپلیٹ کی، جابس کی، سوسائٹی کو دیکھا، معاشرے کو سمجھا۔ اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میری ایکسیپٹنس بینگ اے مین نہیں ہے، تو مجھے خوشی بھی نہیں ہے۔ تو میں جو ہوں مجھے اس طریقے سے رہنا چاہیے کیونکہ لائف میری ہے۔ تو پھر میں نے فیملی کو چھوڑنا، یہ بہت مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے ایک مرد عورت یا خواجہ سرا کے لیے۔ دیکھیں، آپ جب ابراڈ جاتے ہیں جاب کے لیے تو بھی میں نے اکثر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے ایئرپورٹس پہ۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو آپ نے خیر آباد کہہ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں آپ نے زیرو سے لائف کو دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا ماہی، مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹرانس کی جو بیسک انکم ہوتی ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ پشاور میں جو ہے وہ ٹرانس کی ٹوٹلی جو انکم ہے وہ فنکشنز پہ ڈپینڈڈ ہے، کیونکہ آپ فنکشنز کرتے ہیں تو آپ کی انکم ہوتی ہے۔ کیونکہ پشاور میں کوئی بزنس وومن نہیں ہے ٹرانس۔ ابھی جو ہے ریسنٹلی ایک سیکنڈ ٹرانس ہے شیبا، اس نے جو ہے وہ ایک اپنی بوتیک کھولی ہے۔ اس سے پہلے پاروں تھیں، انہوں نے بھی بوتیک کا کوشش کی کہ وہ اپنے اس بزنس کو چلا سکے، لیکن پشاور کے حالات کی وجہ سے وہ نہیں کنٹینیو کر پائیں۔ ابھی شیبا نے اوپن کیا ہے، لیٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کب تک جو ہے وہ حوصلہ ساتھ دیتا ہے۔ اچھا، ایک فنکشن سے آپ لوگوں کو انکم کتنی ہوتی ہے؟ یہ جو ہے ٹرانس کی ایج پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی پبلسٹی، اس کی فیمس ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی فیمس ہے، وہ کتنی حسین ہے۔ ینگ ٹرانس زیادہ کماتی ہیں بنسبت ایک اولڈ خواجہ سرا کے۔ اگر کوئی 30 پلس ہے یا 35 پلس ہے تو اس کی انکم وہ نہیں ہوگی جو ایک 18 19 سال یا 20 21 سال کے خواجہ سرا کی ہے۔ تو یہ ایج ڈفرینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، میرے خیال میں آپ فگر نہیں بتانا چاہ رہی۔ فگر اگر میں بتاؤں، دیکھیں تو کچھ جو ینگ ٹرانس ہیں وہ لاکھوں میں بھی کماتی ہیں، ایک رات کا 1 لاکھ سے اوپر بھی کماتی ہیں۔ اگر کوئی اوور ایج ٹرانس ہے، پہلی بات تو یہ کہ اسے کوئی فنکشن پہ لے کے جانا پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کسی گاؤں دور دراز علاقے میں وہ چلی بھی جاتی ہیں، تو یہ 6 7 ہزار 8 ہزار سے زیادہ وہ نہیں کماتی۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی لک پہ، اگر اسے کوئی پسند کر لے تو۔ اچھا اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ٹرانس چاہے جس عمر کا ہو اور جس شکل و صورت کا ہو، ناچنا ہی ہے اس نے، تو ناچ کر ہی پیسے کمانے ہیں، تو پھر ینگ اور خوبصورت کو زیادہ پیسے ملنا اور جو تھوڑا سا اوور ایج ہو اس کو کم پیسے ملنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو مطلب وہ ناچ کر ہی پیسے کما سکتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، ہمارے یہاں خوبصورتی کو سراہا جاتا ہے۔ اور لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ہر انسان کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے۔
کوئی مجھے پسند کرے گا، کوئی مجھ سے بڑی کو پسند کرے گا، کوئی مجھ سے چھوٹی کو پسند کرے گا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے ہی پسند کریں. تو ہر بندے کی، ہر مرد کی اپنی پسند ہوتی ہے. تو اسے جو خواجہ سارا پسند آ جائے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسی کو پیسے دے گا. اچھا، آپ لوگوں کی دوستیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پھر ان کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک نکلتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دوستی کا نام اگر میں دوں ٹرانس کی اس فیلڈ میں تو یہ سراسر غلط ہے. دیکھیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خواجہ سرا ہیں، ہم نہ مرد ہیں نہ ہم عورت ہیں، تو نہ ہمارا تعلق کسی عورت کے ساتھ ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمارا کوئی تعلق مرد کے ساتھ ہونا چاہیے. میں فزیکل ریلیشن کی بات کر رہی ہوں. ویسے دعا سلام دیکھیں، کوئی اگر میں ہوں، میری بہت سارے لوگوں کے ساتھ الیک سلیک ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ٹرانس کے لیے آواز اٹھاتی ہوں تو مجھے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. اب فزیکل ریلیشن اگر میں کسی کے ساتھ رکھ رہی ہوں تو دیکھیں، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ خدا کی طرف سے اجازت ہے اس رشتے کی. تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے جس رشتے کی، تو اس کے نتائج سنگین ہی ہوں گے. یہ میری سوچ ہے، ہر ٹرانس کی اپنی سوچ ہے. ریلیشن کی اسی لیے بات میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ ریلیشنز فزیکل نہیں ہونے چاہیے. آپ دعا سلام رکھو، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کو فنکشنز پہ آ کے آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی دعا سلام رکھیں. ہاں، اگر وہ فزیکل ہونا چاہ رہے ہیں، دیکھیں وہ جس طرح میں نے پہلے کہا، پڑک پئی اولاد نہ کیجیے. اگر کوئی آپ کو اس چیز کے لیے جو ہے وہ کر رہے کنونس، تو آپ سمپلی اوائڈ کریں کہ نہیں بھائی، آپ مجھے اس چیز کے لیے پیسے نہ دیں. لیکن غلطی یہاں پہ ٹرانس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسوں کو اگنور نہیں کرنا چاہتی. پیسے لینا اسے پسند ہے لیکن خود کو پیش کرنا پسند نہیں ہے. تو یہ مسئلے تب بنتے ہیں. اچھا، ایک ٹرانس کا ماہانہ خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ مطلب وہ میک اپ اور کپڑوں پر، کیونکہ آپ لوگ یہ چیزیں تو بہت زیادہ بناتے ہیں. آپ میرڈ ہیں؟ جی. دیکھیں، عورتوں کی جو میک اپ کا جو خرچہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا. اور ہمارے ڈریسز بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. میکسیمم جو سمپل ڈریس بھی ہوتا ہے وہ 7-8 ہزار 9 ہزار روپے کا ہوتا ہے. میک اپ جو ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا لیکن ایکسپینسو ہوتا ہے. ہماری ایک جو لپسٹک ہے، یا اگر ہم لوگ لپ گلو لگا رہے ہیں تو وہ بھی 2500 to 3000 تک کا ہے. تو یہ خرچے کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک سم اگر آپ کا میں پوچھنا چاہوں، ماہی کا ایک مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ میں بھی اگر بتاؤں تو میرا لاکھ سے اوپر ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر فنکشن پہ نیو سوٹ پہننا، نیو فٹ ویئر پہننا، اسی کے حساب سے جولری. تو ظاہر سی بات ہے یہ میرا ہے. اگر مجھ سے کوئی اچھی ینگ ٹرانس ہے تو مے بی کہ اس کا اس سے بھی زیادہ ہوگا. اچھا اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ٹرانس کی جو لائف ہے، آپ نے بتایا کہ ان کی ایکسپائری ہوتی ہے، کیونکہ اگر جیسے ہی وہ اوور ایج ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو ان کی ایکسپائری پیک ٹائم کیا ہے، ان کی جو جوانی کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 30+ ہونے کے بعد آپ کی جو ڈیمانڈ ہے پبلک میں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اس وقت آپ کے جو فالوورز ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہماری فیلڈ اور فلم انڈسٹری کی فیلڈ ایک جیسی ہی ہے. ایک چہرہ جب سائڈ پہ ہوتا ہے تو ایک نیو چہرہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. تو ہماری فیلڈ میں بھی ایسا ہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ 30 کے بعد یا 35 کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ لوگوں میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاں، دعا سلام آپ کی رہے گی لیکن فنکشنز پہ جو ہے وہ آپ کو بہت کم انوائٹ کیا جائے گا. آپ کی فیملی کے اور لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیں، اور کب کب جاتی ہیں؟ عید یا رمضان گھر والوں کے ساتھ گزارتی ہیں یا نہیں پشاور میں ہی گزارتی ہیں؟ فیملی کی اگر بات کی جائے تو فیملی میں میرے جو ہے وہ ہم 4 سبلنگس ہیں، 2 سسٹرس 2 برادر. لیکن ہم لوگ ویسے جو ہے وہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں شروع میں رہے تو میں لوگوں کو 3 بہنیں اور 3 بھائی بتاتی ہوں، کیونکہ وہ بھی میرے بہن بھائیوں کی طرح ہی ہیں. لیکن اب سب میرڈ ہیں، ایک کو چھوڑ کے، اس کی بھی انشاءاللہ اپ کمنگ ہے. تو فیملی میں اسٹارٹنگ میں تو ایکسیپٹنس نہیں تھی، بیکاز انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے لکھا ہے، ہم نے کہا کہ اچھی جاب کر لی ہے وہ ہے. لیکن اسٹارٹنگ میں جس طرح سب کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے، مجھے بھی کیا گیا. لیکن پھر 2 سال 2.5 سال کے وقفے کے بعد جب ظاہر سی بات ہے ان کو میرے خیال میں پتہ چلا ہوگا سوشل میڈیا کے تھرو کہ مطلب ہاں ٹھیک ہے یہ ٹرانس ہے لیکن یہ اوروں کی طرح وہ ہمارا نام خراب نہیں کر رہی. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ بہت کم آؤں، اور اگر میں آؤں تو کسی اچھے مقصد کے لیے آؤں. کوئی فحاش ویڈیو میں نہیں بناتی،
کوئی ایسا کام میں نہیں کرتی جس کی وجہ سے مجھے یا میری فیملی کو جو ہے وہ کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے. اچھا، آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں ماسٹرز کرنے کے بعد کتنا عرصہ ادھر رہیں اور جاب کی؟ تو جب جاب کی تو وہاں پر ورک پلیس میں کیا تھا؟ آپ کو ایز اے میل کنسیڈر کرتے تھے یا آپ فیمیل بتاتی تھی؟ نہیں، وہاں پر تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی فرم میں کام کر رہے ہیں، ابھی کراچی میں جو ہے وہ ٹرانس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے جابس وغیرہ کے لیے، ان کو آفرز ہوتی ہیں، کر بھی رہی ہیں بہت ساری ٹرانس کام. اس ٹائم پہ جو ہے وہ ایسا کوئی سین نہیں تھا، مجھے بالکل لڑکوں کی طرح ہی جانا پڑتا تھا. میں ہاسپٹل میں تھی، میں ہاسپٹل کا نام نہیں لینا چاہوں گی، وہاں پر میں 24 گھنٹے ڈیوٹیز کرتی تھی جسٹ بیکاز آف مائی جینڈر. کیونکہ مجھے ہر دفعہ یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ شکر کرو کہ آپ کو ہم نے جاب پہ رکھا ہوا ہے، شکر کرو کہ آپ کو عزت کی نوکری ملی ہوئی ہے. اس میں بھی مطلب مجھے تھوڑا سا وہ پلس پوائنٹ یہ ملتا تھا کہ میں پینٹ شرٹ اوائڈ کرتی تھی، مجھے پسند نہیں تھی، تو میں شلوار قمیص میں جانا پسند کرتی تھی. تو اس کا وہ جو ہے مجھ سے یہ فائدہ لیتے تھے کہ اگر کوئی اسٹاف شارٹ ہے تو اس کی جگہ ڈبل ڈیوٹی کر لو. ہاسپٹلس میں ہوتی ہیں ڈبل ڈیوٹیز، لیکن 24 گھنٹے کی ڈیوٹیز بہت کم ہوتی ہیں. میں نے وہ بھی کی ہیں ہیٹ اسٹاک کے، اس میں جو ہے وہ میں نے بہت سارا کام کیا وہاں پہ. لیکن جب یہی پروموشن کی بات آتی تھی، سیلری انکریمنٹ کی بات آتی تھی، تو وہ پھر میرا جینڈر بیچ میں آ جاتا تھا کہ شکر کرو آپ کو کام تو دیا ہوا ہے. مطلب بھائی میں کام کر کے دے رہی ہوں، اگر میرے اندر کیا ایبلٹی نہیں ہے تو آپ نے مجھے رکھا کیوں ہے؟ اور اگر رکھا بھی ہے تو پھر آپ مجھ سے 24 گھنٹے کی ڈیوٹیز کیوں کروا رہے ہو؟ اگر میں کیپیبل نہیں ہوں تو اچھا کو آپ مجھے جانے دیں. ٹھیک. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے خلاف تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جسمانی تشدد بھی ہوتا ہے، بال کاٹ دیے جاتے ہیں، غلط ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کو وائرل بھی کر دیا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ تو آج کل مجھے لگتا ہے ٹرینڈ سا بن گیا ہے. کوئی ٹرانس اگر آپ سے نہیں مل رہی ہے، آپ کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں بنانا چاہ رہی، تو بس اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ بس فنکشن سے آتے ہوئے اسے اتار لیں، اسے کڈنیپ کریں، اس کے ساتھ ریپ کریں، اس کی ویڈیوز بنائیں، پھر اسے پہلے بلیک میل کریں کہ اگر آپ ہم سے نہیں ملی، یا ایکسٹورشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں بھتہ دیں، اگر نہیں دیتی تو پھر آپ کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں. تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دیکھیں پہلے سوسائٹی بہت چینج تھی، اب سوسائٹی میں چینج آیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں، پشاور میں نشے کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ڈانسنگ پلس کی طرف، آئس کی طرف، اور بہت سارے ایسے نشے ہوں گے جن کا مجھے نام بھی نہیں آتا، لیکن وہ اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا شکار ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں نہیں ہوتے، بعد میں جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو ریئلائز ہوتا ہے ہائے ہم سے تو غلطی ہو گئی. تو پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے روغے کا ہمارے یہاں پشاور میں بہت فیمس سسٹم ہے، شروع سے جب کا صلح سسٹم چل صفائی. رہا ہے صلح صفائی کا، کہ آپ بیٹھ کے صلح صفائی کر لو اور پھر بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس کا سدباب کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں، کیونکہ آپ تو ایکٹیوسٹ ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی فنکشن ہے تو اس کے علاقے کے تھانے کو پہلے سے بتا دینا چاہیے یا وہاں سے کوئی پرمیشن این او سی لینی چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے ہم لوگوں نے سسٹم تو ایسا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری ٹرانس اس پہ جو ہے وہ عمل نہیں کرتی، یا شادی والے لوگ جو فنکشن کروا رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ مطلب ہم تھانے کے چکر میں پڑے، وہاں پہ وہاں سے این او سی لیں، وہاں پہ این آئی سی جو ہے وہ اپنا سبمٹ کروائیں، کیونکہ وہ اس بکھیڑے سے بچنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس آپ آ جائیں، ہم نے بات کی ہوئی ہے. تو بات تو آپ نے اگر نہیں بھی کی ہے، کی بھی ہے تو آپ نے صرف فنکشن تک کی ہوگی. فنکشن کے بعد جب ٹرانس نکلتی ہے وہاں سے تو اس کی رسپانسبلٹی تو وہ نہیں لیتے کہ ہم اسے گھر تک بھی سیف پہنچائیں گے. حالانکہ ہونا ایسا ہی چاہیے کہ اگر آپ کسی ٹرانس کو انوائٹ کر رہے ہیں تو آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں، خیر ہے وہ اپنی گاڑی میں جائے، آپ لوگ اس کے ساتھ رہیں، واپسی میں وہ نکلے تو آپ اسے اس کے گھر تک پہنچائیں. لیکن جب ہماری ٹرانس اس چیز پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتی کہ وہ تھانے کو انفارم نہیں کرنا پسند کرتی، یا وہ لوگ پسند نہیں کرتے، تو پھر یہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. بینگ این ایکٹیوسٹ میں یہ کافی دفعہ ایڈوائز کر چکی ہوں کہ آؤٹ آف ایریا تو آپ فنکشن کے لیے جائیں نا، مطلب آؤٹ آف سٹی اگر آپ جا بھی رہے ہیں یا آؤٹ آف ایریا آپ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے. اور جب نہیں ہوتی تو پھر آپ وہی والی بات ہے، آپ آ کے جو ہے وہ دھرنے پہ یا پروٹیسٹ پہ آ کے آپ کی بات پھر جب ایسا وقوع ہو جاتا ہے اور آپ نے پولیس کو انفارم نہیں کیا ہوتا، تو جب آپ پھر پولیس سے مدد لینے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اوبیسلی وہی ہوتا ہے کہ تھانوں کے دروازے پہلے تو یہ بات کھلتے نہیں ہمارے لیے. انفارچونیٹلی ایسا جو ہے وہ ہوا ہے کافی دفعہ میرے ساتھ بھی. میں دوسری ٹرانس کی بات تو نہیں کروں، میں اپنا حال آپ کو بیان کروں کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایکٹیوسٹ ہے، کام کرتی ہے، فنکشن بھی کرتی ہوں میں، کیونکہ میرا بھی سورس آف انکم تو فنکشن ہی ہے، مجھے کہیں سے کوئی سیلری تو نہیں ملتی، کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہے. لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اور جب ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور جب ان کا رویہ دیکھتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے.
تو پھر آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ہی اٹھاتی ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی وائس پہنچاتی ہیں آگے. بالکل، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ طریقہ نہیں ہے نا کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں تمانچے لے کے یا پیسٹل لے کے پسٹل یا لے کے. تھانے کے باہر کھڑے ہو کے فائرنگ کریں یا خود کو شوٹ کریں یا خود کو آگ لگا لیں. بھائی ہم انسان ہیں اور ہم اگر آپ کو نہیں کہیں گے تو ہم کسے کہیں. سرجریز کے بارے میں ہے اور ٹرانس کمیونٹی یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہے، تو کیا ہے ایسا؟ ٹرانسفارمیشن کی بات کی جائے تو اس کا رجحان مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اتنا ہے. اکا دکا آپ کو ملیں گی، 0.5 کا ریشو ہوگا کہ کوئی ٹرانس جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کروا رہی ہے. اور باہر جانے کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایک جگہ پہ رہ کے اگر آپ اپنا رزق نہیں کما پا رہے اور اگر آپ کما رہے ہیں تو اس کو لوٹنے والے آپ کے پاس ہیں تو پھر اوبیسلی آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑے گا. یہ صرف خواجہ سرا نہیں، میں تو بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں، مردوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں کام کے لیے. ہمارے پاکستان میں جابس کے مواقع مردوں عورتوں کے لیے بھی جو ہے اتنے نہیں ہیں. ہمارے لیے تو پھر صرف مختص ہوتا ہے کوٹا، جی 2% کوٹا ہے، 5% کوٹا ہے، وہ کوٹے پھر نظر نہیں آتے. یا ہماری ٹرانس جو ہے وہ اتنی اہل ہیں کہ ان تک وہ چیز پہنچتی نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز آئی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، آپ اس کے لیے اپلائی کریں. مجھے بھی پتہ نہیں چلتا. میں اکثر جو ہے وہ بڑوں سے سن رہی ہوتی ہوں، ہاں ماہی تم نے اس کے لیے اپلائی کیا؟ کیا اپلائی کیا؟ یہ جاب آئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب ہم تک وہ چیز پہنچتی ہی نہیں ہے. اور جہاں تک ملک چھوڑنے کی بات ہے خواجہ سرا کے لیے تو وہ ایکسٹورشن کی وجہ سے جو ہے وہ تنگ ہو کر پھر ظاہر سی بات ہے وہ خود کو پالے، اپنی فیملی کو پالے یا پھر وہ لوگوں کو پالے. تو اس کے لیے اس کا آلٹرنیٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلی جائے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی اصل تعداد کتنی ہے؟ کوئی سروے ہے خیبر پختونخوا میں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس کمیونٹی میں انڈکٹ کر دیتے ہیں. تو کیا جو ایک ریئل ٹرانس ہے، جنون جو ہے، وہ تنگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے؟ دیکھیں کاشان، اس میں بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ ہماری حکومت صرف ایکس جینڈر والے جو خواجہ سرا ہیں جن کے پاس NIC جو ہے ود ہولڈنگ ایکس آئیڈینٹی ان کے پاس ہے، اس کو وہ جو ہے وہ اگر کنسیڈر کریں تو وہ ہمارے پاس 100 بھی نہیں ہیں جن کے پاس ایکس کارڈ ہوں گے. کیونکہ یہاں پر بہت سارے ٹرانس غیرت کے نام پہ بھی قتل ہوئے ہیں. فیملی اگر آپ کو ٹرانس مانتی نہیں ہے اور آپ نے خود کو ٹرانس جو ہے وہ ایکسیپٹ کروانا ہے تو یہ اس کے لیے حکومت یہ چاہتی ہے، یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہماری اکثر میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکس کارڈ والے ٹرانس جینڈر جو ہے وہ آپ رجسٹرڈ کروائیں. تو بھائی اگر کوئی کارڈ بنائے گا نہیں، بنوا نہیں سکتا، تو کس طرح سے خود کو رجسٹرڈ کروائے. اور اب تو نادرا نے بھی جو ہے وہ بند کر دیا کیونکہ شرعی عدالت میں جو ہے ہمارا ایک بل پاس ہوا تھا 2018 کا، ٹرانسجنڈر پروٹیکشن رائٹ کا بل تھا. اس پہ جو ہے وہ شرعی عدالت نے جو ہے کچھ اختلافات اٹھائے، اس کی وجہ سے وہ بل وہیں پہ رک گیا ہے. اس کے بعد نادرا نے جو ہے وہ ایکس کارڈ بنانا بھی بند کر دیے. تو ظاہر سی بات ہے اگر میں سینسس کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے پاس ہزاروں میں خواجہ سرا ہیں، لیکن جب میں بات کروں ود ہولڈنگ ایکس کارڈ تو ہمارے پاس 100 بھی نہیں ہوں گے. اچھا ماہی مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی ابھی ادھر ایک پوری کمیونٹی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں اکثر خواجہ سرا جو ہیں وہ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں. تو ان کا جنازہ اور ان کی وہ رسومات وہ آپ لوگ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں، اس کے جو آبائی علاقہ ہوتا ہے وہاں اسے بھیج؟ جس طرح سے ایک مرد اور عورت کا جنازہ ہوتا ہے اسی طرح سے ایک خواجہ سرا کا جنازہ ہوتا ہے. جس طرح سے مرد خواجہ جو ہے وہ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اس طرح سے سوسائٹی جو ہے وہ خواجہ سرا کے جنازوں میں بھی شرکت کرتی ہے. اور میں جب سے یہاں آئی ہوں میرے سامنے کتنے مرڈرز ہو چکے ہیں. تو اگر تو فیملی ایکسیپٹ کرتی ہے تو وہ جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ہی ہوتا ہے، اور اگر فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی تو ہماری جو خیبر پختونخوا کی جو ہماری صدر ہیں میڈم فرزانہ، ان کا کفن دفن کا انتظام وہ ہی کرتی ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ اس میں صرف سارے خواجہ سرائی ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں اتنا ایکسیپٹنس تو ہے کہ وہ غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو جنازے کے ٹائم پہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ جو ایک متھ ہے لوگوں کے مائنڈ میں کہ ان کے جنازے 12 بجے کے بعد ہوتے ہیں، کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا اور مولوی حضرات ان کے جنازے نہیں پڑھاتے، یہ ایک متھ ہی ہے اور میرے خیال میں اس کو ختم ہونا چاہیے. اور وہی نارمل پروسیجر ہوتا ہے، 3 بالکل دن کا سوگ، پھر 40 دن. بالکل. وہ اگر ہمارے پاس ہے رہا ہے، ہم نے اسے مطلب اس کا کفن دفن ہم نے کیا ہے تو وہ سب رسومات ہم ادا کرتے ہیں. اگر وہ اس کی فیملی اس کو لے جاتی ہے اور اس کا کفن دفن وہ کرتی ہے تو سیم یہ ساری رسومات اس کی فیملی کرتی ہے.
اچھا یہ بتائیں یہ گرو اور چیلا جو ہے اس کو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہم کہہ سکتے ہیں عرف عام جی میں یہ کیا بالکل. ہوتا ہے اصل میں؟ اس کو جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہجڑا کلچر ہے گرو چیلا کلچر ہے اس میں یہی ہے کہ گرو بینگ اے گارڈین ایز اے فادر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی جو ہے وہ اچھے برے کے جو ہے وہ رسپانسبل ہوتے ہیں. کیونکہ جب ایک بچہ اپنے گھر سے بھاگ کر ایک کمیونٹی میں آیا فار سپوز ایک ٹین ایج ٹرانسجنڈر اگر بھاگ کر میرے پاس آئی ہے تو میرا کام ہے کہ میں اسے سیدھے راستے پہ لے کر آؤں. ایک یہ بھی مت ہے ہمارے ہاں کہ گروز جو ہیں وہ چیلوں سے سیکس ورک کرواتے ہیں, ان سے بیگنگ کرواتے ہیں, ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ سیکس ورک کریں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا خیبر پختونخوا میں آپ کی اس کمیونٹی میں کتنے ایسے ٹرانس ہوں گے, یا آپ لوگوں کو پتہ تو چلتا ہوگا, ان کے بارے میں شکایات بھی آتی ہوں گی کہ جن کا فنکشن کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ بتا رہی ہیں یا بیگنگ کروانا یا یہ سیکس وغیرہ اور یہ ان کا اصل میں کام ہے؟ کہاں مجھے نہیں لگتا کہ اگر کسی کو فنکشن میں اچھی خاصی اماؤنٹ مل رہی ہے تو اسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی. جس طرح میں نے کہا کہ اوریج ٹرانس جو ہیں ان کو کوئی پسند نہیں کرتا, تو مے بی کہ وہ چھپ کر کرتی ہوں. اور لوگوں کی کمپلینس تو میرے لیے بھی ہیں یار, کمپلین تو لوگ سب سے ہی کرتے ہیں, کون کس سے خوش ہے. اچھا اقبال پلازے کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں نے ہمیشہ یہ ریکویسٹ کی ہے ہماری خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے کہ اگر آپ کو پلازے سے تکلیف ہے تو کوئی آلٹرنیٹ جگہ آپ دیں, کوئی ایسی سوسائٹی بنا دیں جہاں پر ان کو رینٹ ایک نارمل ٹرانس کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ فیملی اگر ایک گھر کا رینٹ 10,000 دے رہی ہے نا, تو وہ خواجہ سرا سے وہ اس گھر کا رینٹ 30,000 روپے لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر اس نے وہ 30,000 روپے پورے کرنے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اور اگر وہ فنکشن بھی نہیں کر رہی, پشاور میں بیکنگ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پشاور میں بیکنگ الاؤ نہیں ہے. لیکن میں صدر میں دیکھتی ہوں کچھ لڑکے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں میک اپ کر کے, ایک دو دفعہ میں نے ان کو پکڑا بھی ہے کہ مطلب ہمارا نام تو بدنام نہ کرو بھائی, مطلب مانگنا ہے تو لڑکے بن کے مانگ لو. اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے, اس کے اوپر آپ نے میک اپ کیے ہوئے, عجیب سے اپنے کپڑے پہنے ہیں, اور پھر آپ, اور وہ نشئی بھی ہیں, ان کے ہاتھوں پہ میں کٹس دیکھتی ہوں تو میں حیران ہو گئی کہ ان کو جو پیسے دے رہے ہیں وہ اندھے ہیں کہ مطلب ان کو فرق نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. آپ کا جو پیسہ ہے وہ صحیح حقدار کو ملے تو آپ کو ثواب ملے گا. اب آپ تو اسے اور جو ہے وہ نشے کے لیے پیسے دے رہے ہو کہ یہ لو بھائی اور نشہ کرو. اچھا مائی مجھے یہ بتائیں کہ کے پی میں اور پنجاب کی ڈائنامکس کی کیا فرق ہے کہ یہاں پر بیگنگ نہیں ہے اور وہاں پر ہے؟ وہاں پر جو ہے جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی ٹرانسفارمیشن کی, تو وہاں پر بہت سارے ٹرانسجنڈرز ایسے ہیں, وہاں پر علاقے ڈیوائڈس ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ لمیٹیشنز ہیں. اپنے یہاں پر جس طرح گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, ہم اسے بدھائی کہتے ہیں, بدھائیوں کے لیے جاتے ہیں, یہاں پر ایسا کوئی کنسیپٹ یہاں پشاور میں نہیں ہے. کوہاٹ میں ہے تھوڑا بہت کہ لوگ جو ہے وہ گاؤں کے لوگ اگر کوئی ٹرانس چلی جاتی ہے مانگنے کے لیے, ان کی خوشیوں میں, ان کا بچوں کے لیے, ان کا بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ دیتے ہیں, لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. تو یہ پنجاب کے ڈائنامک میں یہ ڈفرینس ہے کیونکہ وہاں پر پنجابی جو ہے وہ اس چیز کو بہت وارم ویلکم کرتے ہیں, وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں خواجہ سراؤ کی. وہاں پر ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے خواجہ سراؤ کے لیے, تو یہی وجہ ہے. اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایسا تھا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ گڈوی والی خواتین اس ٹائم پر گھومتی تھی, جن کو عرف عام میں لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ ہیں خانہ بدوش لوگ ہیں. تو وہ لوگ آتے تھے اور ایسا تھا بھی, لوگ ان کو پیسے بھی دیتے تھے. لیکن یہ ہونا ٹرانسجنڈرس کے لیے چاہیے تھا, کیونکہ جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں نا اور ٹرانسجنڈرس کی, تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ بدھائیوں پہ جائیں, ان کی خوشیوں میں شامل ہوں, اور جو ان کا حسب توفیق ہے وہ ان کو دیں. لیکن نہیں ہے ایسا یہاں پہ, یہ صرف پنجاب میں ہی ہے. ماہی ایسا بتائیں کہ کوئی ایسی لمحات زندگی میں جب آپ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوئی ہیں یا ایموشنلی آپ کو فیلنگز آئی ہیں؟ صرف ایک ہی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنی فیملی کو چھوڑتے ہیں, اور دوسرا لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کا فیملی ممبر آپ کو الوداع کہتا ہے. تو جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی, کیونکہ میری سب سے بڑی فیملی سپورٹ اگر میں کہوں گھر چھوڑنے کے بعد, تو وہ میرے فادر تھے. آپ نے اکثر ٹرانس سے سنا ہوگا کہ ہمیں ابو نے مارا ہے لیکن مجھے نہیں یاد کہ میرے اس اتنی جرنی میں یا جتنی لائف میں نے ابھی تک گزاری ہے کہ میرے ابو نے مجھے کبھی سخت الفاظ بھی کہیں. اگر مجھے کسی نے غلط کہہ بھی دیا ہے تو وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے تھے. حالانکہ مائیں زیادہ سپورٹیو ہوتی ہیں, لیکن یہاں الٹا سسٹم تھا, میں نے امی سے بہت مار کھائی ہے, لیکن ابو ہمیشہ سپورٹیو رہے. اور جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ میری لائف کا سب سے زیادہ جو ہے وہ سیڈ ڈے تھا, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ اب لائف ختم ہو گئی, کیونکہ گھر آنا جانا ان کی وجہ سے تھا, اور میں بہت زیادہ خود کو اسٹرانگ ان کی وجہ سے سمجھتی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو ابو ہیں میرے پیچھے, سب کو نہیں ہے.